الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، آج 22 ذی الحجہ ہے اور ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بعد محرم الحرام کی آمد ہے اور محرم کے آتے ہی اسلامی کیلنڈر کا سال تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم اور آپ 1443 ہجری میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد 1443 ختم ہو کر کے ہم 1444 میں داخل ہو جائیں گے۔ گویا ہماری زندگی کا 1 سال اور مکمل ہو جائے گا اور جو کچھ باقی ہے وہ رب کے علم میں ہے۔ کس کے لیے کتنی حیات لکھی ہوئی ہے، کسے کب تک دنیا میں رہنا ہے، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ یقینی اور حتمی ہے کہ جو کچھ بھی ہماری عمر لکھی ہوئی ہے اس میں سے اس سال کے پورا ہوتے ہوتے 1 سال اور کم ہو جائے گا۔ ہر عقل مند اور ذی شعور انسان پر یہ لازم ہے کہ اپنے گزشتہ دنوں کا جائزہ لے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ دنیا کی فیکٹریوں اور کمپنیوں اور بڑے بڑے تاجروں اور بزنس مین کے احوال اور کوائف کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہی کمپنی آگے بڑھتی ہے، وہی فیکٹری آگے بڑھتی ہے، وہی تاجر کامیاب ہوتا ہے جو اپنے گزشتہ سال کے ٹرن اوور پر گہری نظر رکھے۔ پچھلے سال کمپنی کو کتنا نقصان ہوا، کتنا منافع ہوا، اگر اس پر کمپنی کے ذمہ دار افراد غور نہیں کرتے تو پھر وہ کمپنی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہتی بلکہ وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو کر ختم ہو جاتی ہے، نام اس کا مٹ جاتا ہے، نشان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کمپنی کے ذمہ دار ہر سال نہایت ہی باریکی کے ساتھ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر فیوچر پلان بناتے ہیں، وہ کمپنی زندہ رہتی ہے اور اس کا نام لوگوں میں اعتماد اور وقار حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انفرادی زندگی کا حال ہے۔
جو لوگ اپنے شب و روز کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی کمی پر نگاہ رکھتے ہیں اور اپنی خوبیوں پر استقامت کا عزم کرتے ہیں، وہ انسان کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ اور جو اپنے بیتے ہوئے دنوں پر غور و فکر نہیں کرتا، انجام کار اسے حسرت، ندامت اور کف افسوس ملنا پڑے گا۔ اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کئی مقام پر اور بار بار بیان فرمایا تاکہ لوگ خواب غفلت سے بیدار رہتے ہوئے اپنے لیے بہتر زندگی کی سبیل پیدا کر سکیں اور اچھی طریقے سے اپنی دنیاوی زندگی کو بسر کر سکیں اور آخرت میں انہیں بہتر انعام اور صلہ مل سکے۔ اسی تناظر میں آج میری گفتگو کا عنوان ہے محاسبہ نفس۔ آدمی کو اپنے نفس، اپنے کردار کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ موافق اور مخالف افعال کی تفتیش اور جانچ پڑتال کا نام یہ محاسبہ ہے کہ ہم نے کتنے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے، کتنے کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیے، ہم نے کتنی اچھائیاں کی اور کتنے ایسے کام کیے جس سے رب کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی جس سے ظاہر ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی جس سے حویدہ ہے، ایسے کتنے ہم نے کام کیے۔ ان چیزوں کے جانچنے اور پرکھنے، اس پر غور و فکر کرنے کا نام محاسبہ نفس ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم اپنے نفس میں دیکھو، یعنی تم غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اور کل سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ رب العزت تمہارے کارناموں سے باخبر ہے، وہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت کو، تمہاری ایک ایک بات کو بخوبی ملاحظہ فرما رہا ہے اور اس نے اس کے لیے مستقل انتظام کر رکھا ہے۔ آج آفیسز میں، فیکٹریوں میں، اسکولوں میں، درسگاہوں میں، جہاں پر ملازمین کی آمد و رفت ہے اور زیادہ تعداد میں افراد کام کرتے ہیں، وہاں پر عموماً سی سی ٹی وی نصب کر دیے گئے ہیں۔ یہ سی سی ٹی وی اور کیمرہ کیوں نصب کیا گیا ہے؟ کمپنی کا مالک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے جو ملازمین ہیں وہ ڈیوٹی آورس میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، اپنی متعلقہ ذمہ داری نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے ہیں۔ اس کو دیکھنے اور جانچنے پرکھنے کے لیے ہر جگہ کیمرہ نصب کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی متعلقہ افراد ہیں وہ سی سی ٹی وی کے خوف کی وجہ سے بالکل اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں، کہیں کوئی ایسی حرکت نہ سرزد ہو جائے جو مالک کی نظر میں مجھے معتوب بنا دے، کوئی ایسا کام نہ میں کر گزروں
جس کی وجہ سے میری نوکری پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے، کوئی حرکت مجھ سے ایسی سرزد نہ ہو جائے جو کیمرے کی زد میں آ جائے اور میرا مالک مجھے نکال باہر کرے۔ اس خوف کی وجہ سے آدمی پوری طریقے سے اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھتا ہے اور مستعدی کے ساتھ پورے ڈیوٹی آور میں کام انجام دیتا ہے۔ حضرات، یہ سی سی ٹی وی اور یہ کیمرے، یہ جدید ٹیکنالوجی اور موجودہ دور کی ایجادات ہیں جو انسان کو اپنے کام پر مستعد رکھنے کے لیے اور ان کی نگرانی کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر قربان جائیے اللہ رب العزت کی حکمت پر کہ اس نے آج نہیں بلکہ انسانوں کی تخلیق کے ساتھ ہی کرامن کاتبین کو بھی لگا دیا ہے۔ اور کرامن کاتبین یہ ہمیشہ انسان کے عمل کو ملاحظہ کرتے ہیں، وہ اپنے دفتر میں لکھ رہے ہیں، نیکی کا عمل لکھنے والا فرشتہ انسان کے نیکی کے عمل کو لکھتا ہے اور برائی کا عمل لکھنے والا فرشتہ انسان کی برائی کو لکھتا ہے۔ اور یہ ایسے فرشتے ہیں جو کبھی سوتے بھی نہیں ہیں، نہ کبھی انہیں اونگ آتی ہے، نہ یہ کبھی اپنی ڈیوٹی سے غافل ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر لمحہ انسان کی نگرانی میں ہے۔ تو کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک انسان دنیاوی نوکری بچانے کے لیے، چند روپے حاصل کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی کو ٹھیک ڈھنگ سے انجام دے رہا ہے، پوری مستعدی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس لیے کہ سی سی ٹی وی میں میرا ہر عمل قید ہو رہا ہے، لیکن وہی انسان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے عمل کو ملاحظہ کرنے کے باوجود وہ اس کی مرضی کے کام نہیں کر رہا ہے، اس کے فرمان پر عمل کی کوشش نہیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش نہیں کر رہا ہے جس طریقے سے پروردگار عالم نے اسے رہنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے زندگی بسر کرنے کا شعور اور سلیقہ عطا کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام علماء اعظام فرماتے ہیں تدل هذه الآیہ علی وجوب محاسبۃ النفس۔ یہ آیت کریمہ جسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے محاسبہ نفس کے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کے سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال اور اپنے کردار کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے کیسے عمل کیا ہے اور آئندہ ہمیں کیسا عمل کرنا ہے۔ اگر انسان محاسبہ کرتا ہے اور اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی اس کمی کو دور کرے اور اس کمی کے عوض میں توبہ اور استغفار کرے تاکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ اور اگر وہ بندہ رب کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو اپنے اعمال کی درستگی پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لائے کہ اس نے ایسی توفیق مرحمت فرمائی کہ میں اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو بالکل غافل چھوڑ دے، اس بات سے بالکل بے پرواہ ہو جائے کہ میرا کوئی حساب لینے والا ہے یا مجھے کبھی حساب دینا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا عِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ کہ بے شک ہماری طرف پلٹنا ہے اور پھر ہمارے اوپر ان کا حساب لینا ہے۔ ہر انسان کو پلٹ کر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہر انسان سے اللہ رب العزت حساب لے گا، اس لیے انسان کو کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے اور کبھی اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تزول
قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره وعن ماله من أين اکتسبه وما انفقه وعن جسمه فيما أبلاه وعن علمه كم عمل على علمه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندہ اللہ رب العزت کے دربار سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جوانی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، تندرستی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں بسر کی، اپنی عمر کو تم نے کیسے گنوایا؟ اس کے بارے میں جب تک آدمی سوال کا جواب نہیں دے گا اس وقت رب کی بارگاہ سے وہ ہٹے گا نہیں۔ دوسرا سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور پھر اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ جب تک ان دو سوالوں کا جواب وہ نہیں دے دے گا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ اور پھر اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنا علم حاصل کیا اور اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ جب تک ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک وہ رب کی بارگاہ سے نہیں ہٹے گا۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ انسان رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کے اعمال کے بارے میں اور اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے اسے آج سرفراز کیا ہے ان نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر سوال کا جواب صحیح اس نے دے دیا تب تو پھر اس کے لیے دائنے ہاتھ میں مژدہ جانفزا سنانے والا پروانہ عطا کیا جائے گا، اور اگر ان سوالوں کے جواب میں اس نے گڑبڑی کی، جواب پورا نہ دے پایا تو پھر اسی وقت اس کے لیے جہنم میں جانے کا پروانہ دیا جائے گا اور جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال اور اپنے کردار سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل خواب خرگوش میں پڑے رہنا، بار بار کی تنبیہ اور ہدایات کے باوجود کانوں پر جوں نہ رینگنا، یقیناً یہ بہت بڑے خسارے کا سبب اور اس کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے متنبہ کرتے ہوئے اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الخاسرون۔ سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، اپنے کردار اپنے اعمال کا جائزہ جنہوں نے نہ لیا۔ جب وہ فراموش کر چکے اپنے آپ کو تو اللہ رب العزت نے بھی انہیں فراموش کر دیا۔ کیا مطلب؟ ان کی طرف نظر رحمت نہ ہوئی اس کی، اور پھر وہ لوگ گھاٹے اور نافرمان لوگوں میں شمار کیے جانے لگے۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال اور کردار کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور نافرمان لوگوں کے زمرے میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کے لیے کبھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ رب کے نافرمان ہوتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی گھاٹے میں ہوتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج انسان خواب غفلت میں پڑا ہے، دنیا حاصل کرنے، دنیا کمانے کے لیے، عیش و آرام کے لیے، اپنی دنیا کو پرسکون بنانے کے لیے، لیکن وہی انسان جب دنیا سے خواب غفلت میں پڑا ہوا رخصت ہوگا
اور کل قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا۔ تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ فجر کی آیت نمبر 24 کے اندر کہ انسان کل کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے میری زندگی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ لیکن کل جب وہاں پہنچ کر کے وہ حسرت و ندامت کے آنسو بہائے گا اور کف افسوس ملے گا، تو وہاں کا کف افسوس ملنا، حسرت کے آنسو بہانا، ندامت کے آنسو بہانا اسے کوئی کام نہ دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اس کے اندر ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ کل اگر آرزو بھی کریں گے، تمنا بھی کریں گے، خواہش بھی کریں گے، تو آرزو اور خواہش کے باوجود بھی ہمیں عبادت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی ہمیں اس کی مہلت دی جائے گی۔ اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے، اس کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے ہم کر لیں تاکہ کل ہمیں ندامت کے آنسو نہ بہانے پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، لوگو مرنے سے پہلے تم مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، چاہت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ کچھ کر نہیں پاتا، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب مر جاتا ہے تو پھر سارے اعضاء اس کے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حقیقی موت سے پہلے اپنے آپ کو مار لو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس میں صرف اور صرف تمہاری مرضی داخل ہو، شریعت کی اجازت اس میں داخل نہ ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضا شامل نہ ہو، ایسا کام نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو یوں سمجھ لو کہ ہم مار چکے ہیں، اب ہم کام وہی کریں گے شریعت جس کی ہمیں اجازت دیتی ہے، ہم وہی عمل بجا لائیں گے شریعت جس کی ہمیں اجازت دیتی ہے، ہم اسی راستے پر چلیں گے شریعت جس راستے پر ہمیں چلنے کی اجازت دیتی ہے، ہم ان مقامات پر ہرگز نہ جائیں گے شریعت جہاں ہمیں روکتی ہے اور جہاں پر ہمارے لیے پابندی لگاتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو شریعت کے تابع بنا دو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق بنا دو، تاکہ تمہاری زندگی کامیاب اور کامران ہو جائے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عمل کی طرف متوجہ رکھنے کے لیے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ بار بار آپ نے توجہ دلائی اور ہمیں اور آپ کو بار بار اس طرف مائل فرمایا۔ صحابہ کرام باوجود کہ بہت بڑے اور اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے محبوب کی خدمت کے لیے چن لیا تھا، ان کی زندگی کی معراج یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کی سند عطا فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے ان کی خوشنودی اور ان کی رضا کی مہر اللہ رب العزت نے لگا دی۔ اتنے بلند و بالا منصب پر فائز، مگر صحابہ کرام کا حال ہم جب دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور کیسے وہ اپنے اعمال کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ایسے خوش نصیب کہ جنہیں پہلوئے مصطفیٰ میں آج بھی آرام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اتنے رفیع الدرجت کہ اللہ رب العزت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔
عشرۂ مبشرہ میں شامل ہیں۔ دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری مل گئی ہے، جنت میں جانا یقینی ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے اور آپ کی تعلیم کے لیے، ہمیں ترغیب دینے کے لیے اور اپنے عمل کے محاسبہ کے لیے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ لوگوں، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ اپنی زندگی کے اعمال کو جانچتے اور پرکھتے رہو قبل اس کے کہ بارگاہ الہی میں تمہارے عمل کا موازنہ ہو، تمہارے عمل کو تولا جائے۔ وہاں پر تولے جانے سے پہلے تم اپنے عمل کو یہاں پر تول لو۔ یہاں پر تول لو گے، یہاں پر اپنے عمل کا محاسبہ کرو گے تو ابھی وقت باقی ہے۔ اگر کوتاہی ہے تو راہ راست پر آنے کا موقع ہے، کمی اگر ہے تو پورے کرنے کا بھی موقع ہے، غفلت اگر ہے تو بیدار ہونے کا موقع ہے۔ لیکن اگر یہاں سے رخصت ہو گئے، وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر حساب کیا گیا تو پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا، بیدار ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنی جانوں کا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہاری جان کا محاسبہ کیا جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اخروی اعتبار سے بھی محاسبہ کریں اور دنیاوی اعتبار سے بھی محاسبہ کریں کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور آخرت کے اعتبار سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج اس حوالے سے بڑی غفلت پائی جا رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بے خوفی بڑھتی جا رہی ہے۔ مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، سامنے کھڑے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی قدم اندر بڑھانے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ محاسبہ نہ کرنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر آدمی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کر دے تو راتوں کی نیند اڑ جائے، دن کا سکون غارت ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مگر اس سے غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بڑے سے بڑا جرم کر لیتا ہے مگر اسے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، بڑی سے بڑی خطا سرزد ہو جاتی ہے مگر ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا، شیطانی وسوسہ اور شیطانی چکر میں پھنس کر کے انہوں نے گناہ تو کر لیا، مگر جب اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو فوراً آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے عرض گزار ہوئے، حبیبی یا رسول اللہ، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات انسنی کر دی، پھر دوسری طرف چلے گئے، حبیبی یا رسول اللہ، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنی گردن پھیر لی، دوسری طرف متوجہ ہو گئے، ان کی بات سنی، انسنی کر دی، صرف یہ سوچ کر کے کہ یہ بندہ یہاں سے چلا جائے، جا کر کے اپنے گناہ پر توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، مگر جب میں سن لوں گا اور میری عدالت میں فیصلہ ہوگا تو سوائے اس کی جان جانے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اس کی بات سنتے ہوئے بھی انسنی کر دی۔ تیسری مرتبہ پھر متوجہ ہوئے، حبیبی یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے کسی پل سکون نہیں مل رہا ہے، چین نہیں مل رہا ہے، آپ میرے گناہ سے آپ مجھ کو پاک صاف ستھرا فرما دیجئے، میں اپنے گناہ کی پاکی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے اپنا یہ مدعا پیش کیا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب اس سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ یعنی زنا کے بعد، یعنی شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرے تو اسلام میں یہ حکم ہے کہ مرد اگر ہے تو مرد کو کمر تک گڈھا کھود کر کے کھڑا کر دیا جائے
اور پھر اس کے اوپر پتھر مارا جائے، سنسار کیا جائے، اتنے پتھر مارے جائے، اتنے پتھر مارے جائے کہ وہ انسان مر جائے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا، اور ایسا نہیں کہ یہ فیصلہ حضرت معاذ کو معلوم نہیں تھا، یہ فیصلہ انہیں معلوم تھا، پہلے سے وہ جانتے تھے، انہیں اس بات کی اطلاع تھی کہ اگر میں اپنے اس گناہ کا اعتراف کروں گا تو مجھے یہ سزا ملے گی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے گناہ کو چھپایا نہیں، اپنے گناہ کو پوشیدہ نہیں رکھا، باوجود کہ گناہ ان کا پوشیدہ تھا، کسی پر آشکارا نہیں ہوا تھا، مگر صرف اور صرف محاسبہ کے خوف کی وجہ سے کہ اگر میں یہ گناہ کا بوجھ لے کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا تو رب تبارک و تعالیٰ مجھے کڑی سے کڑی سزا دے گا، لہٰذا وہاں کی سزا پانے سے بہتر یہ ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں سزا پا کر کے اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، پھر انہیں سزا کا حکم ملا، ان کو سزا دی گئی۔ جب انہیں سزا دے دی گئی اور ان کو پتھر مار کر کے سنسار کر دیا گیا، ان کی روح جسم سے پرواز کر دی گئی، ان کا جنازہ تیار کر دیا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی جنازے کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ نے جو گناہ کیا اور اس نے جو توبہ کی، اس توبہ کو اگر میری امت میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ رب العزت سب کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اس قسم کی بات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف میں بیان فرمائی، یعنی یہ کہ انہوں نے بڑی جرأت کا کام کیا، آخرت پر اپنے عذاب کو اور اپنے گناہ کو نہ ٹالا بلکہ دنیا کے اندر معاملہ صاف کر لیا۔ حضرات، یہ نفس کے محاسبہ کی دلیل ہے کہ آدمی کی جب غیرت بیدار ہو جائے اور احساس زندہ ہو جائے تو پھر اسے گناہ کے بعد کبھی چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ آج ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، رب کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احساس مر چکا ہے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمارے اندر سے آخرت کا خوف نکل چکا ہے، اللہ کی پکڑ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ لہٰذا اپنے احساس کو بیدار کیجئے اور اپنے ضمیر کو بیدار کیجئے اور وہ کام کیجئے جو کرنے کا ہے۔ آج جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کا ہے وہ خوب کرتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ختم ہوگا، محرم الحرام کا مہینہ آئے گا۔ بعض جگہوں پر ابھی سے شروع ہو چکا ہے اور بعض جگہوں پر 1 تاریخ سے شروع ہوگا۔ ہمارے نوجوان اور ہمارے لوگ خوب ڈھول تاشا تماشا اور طرح طرح کے کام کریں گے۔ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا، ڈھول سے، تاشا سے اور بہت سارے ایسے کام جو محرم سے منسوب کر دیے گئے ہیں اور محرم کے موقع پر خاص طور سے کیے جاتے ہیں، جیسے باغ بننا۔ اچھا بھلا انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا وہ شیر اور باغ بن جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا ہے مگر بیٹا کو فقیر بنا دیتے ہیں، گھر گھر گھماتے ہیں۔ تو یہ فقیر بنانا، یہ باغ بننا، یہ ڈھول تماشے نگاڑے بجانا یہ شریعت میں نہیں ہے، مگر ہمارے نوجوان کثرت سے کرتے نظر آئیں گے۔ شریعت نے جو کچھ کہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اگر محرم کے موقع پر کچھ کیا ہے تو انہوں نے تلواریں چلائی ہیں، لاٹھیاں چلائی ہیں، سیکھا اور سکھایا ہے۔ یہ سیلف ڈیفنس کا ایک بہترین طریقہ ہے جو آج کے دور میں خاص طور سے ہمیں اس موقع پر کرنا چاہیے، مگر ہمارا نوجوان اور نشے میں اس قدر دھت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اسے لاٹھی اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں، اس طرف کام کرنے کی جرأت نہیں ہے۔ لہٰذا محرم کے مہینے میں یہ کام ہمیں اس بار کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کو اس حوالے سے بیدار کرنا ہے۔ سیلف ڈیفنس کے لیے
ہمیں لاٹھی سیکھنی ہے، تلوار چلانا سیکھنا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ سب کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کے محاسبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام کرنے کا ہے وہ کام کرنے